بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، چلتے ہیں اپنی سبق آموز کہانی کے ساتھ، مگر اس سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ اسی طرح کی مزید دلچسپ کہانیاں سننے کے شوقین ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید دلچسپ اور سبق آموز کہانیاں کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ ابھی ہماری شادی کو 1 ہفتہ ہی ہوا تھا اور میری بیوی عجیب و غریب حرکات کر رہی تھی۔ وہ میرے ساتھ کچھ خاص بات چیت کرنا پسند نہیں کرتی تھی۔ آدھی رات کو اکیلے لان میں گھومتی یا چھت پر ٹہلنے لگتی، کبھی خود کو کمرے میں بند کر لیتی۔ آخر رات کے اندھیرے میں وہ اکیلی بند کمرے میں کیا کرتی تھی؟ میرے ذہن میں ہزاروں وسوسے تھے۔ کیا وہ کسی اور کو پسند کرتی تھی؟ کیا وہ میرے ساتھ شادی کے لیے خوش نہیں تھی؟ مسکان بہت خوبصورت تھی۔ آج پھر اس نے رات باہر ہی گزار دی تھی۔ ساری رات وہ سوئی نہیں تھی، اس کی سرخ آنکھیں بتا رہی تھیں۔ میں نے جب اسے کمرے کی طرف آتے دیکھا تو میں اسی شش و پنج میں کھڑا اسے حیرت سے تک رہا تھا۔ میں نے اس سے کوئی سوال نہ کیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اسے یوں سوالات کیے جائیں۔ میں اسے وقت دینا چاہتا تھا تاکہ وہ مجھے اور اس رشتے کو دل سے قبول کر سکے۔ ایک دن جب میں آفس سے گھر آیا تو دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ گیٹ کے ساتھ گھر کے سارے کمروں کے دروازے بھی کھلے تھے، مگر مسکان گھر پر نہیں تھی۔ آخر وہ تنہا بنا بتائے کہاں جا سکتی ہے؟ یہاں تو کوئی اس کا جاننے والا بھی نہیں ہے۔ میں اسی پریشانی کی حالت میں چہل قدمی کرتے ہوئے بڑی بے قراری اور بے چینی سے اس کا انتظار کر رہا تھا کہ کچھ دیر بعد دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو میں باہر کی طرف لپکا۔ میں یہ دیکھ کر سکتے میں آ گیا، مسکان کا حلیہ بگڑا ہوا، کپڑے پھٹے ہوئے، بکھرے بال اور چہرے پر ناخنوں کے نشان۔ آخر اس کا یہ حال کس نے کیا تھا؟ کیا ہوا تھا اس کے ساتھ؟ وہ کہاں گئی تھی؟ میں نے اسے دیکھتے ہی یکے بعد دیگرے سوالات کی بھرمار کر دی تھی، مگر وہ چپ سادھے بے جان پاؤں سے آہستہ آہستہ قدم اٹھا رہی تھی۔ اس نے میرے کسی سوال کا کوئی جواب نہ دیا تھا اور سیدھی کمرے میں چلی گئی تھی۔ اس کا یہ رویہ دیکھ کر میری سانس حلق میں اٹک گئی تھی۔ میں دوپہر کا کھانا کھانے کے لیے گھر آیا تھا، سوچا کہ بارش کا موسم ہے، مسکان کے ساتھ جا کر پکوڑے چائے کے ساتھ کھاؤں گا۔ اس سہانے موسم میں اس کے ساتھ 2 پل بتاؤں گا تو اسے بہت اچھا لگے گا۔ ویسے بھی وہ اکیلی اتنے بڑے گھر میں بور ہو جاتی ہوگی، مگر میرے سارے خواب بکھر کر کرچی کرچی ہو گئے تھے۔ اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور سو گئی۔ میں جب دوبارہ رات کو گھر واپس آیا تو 8 بج چکے تھے۔ وہ ابھی تک نیم بے ہوشی کی حالت میں پڑی تھی۔ اسے دیکھ کر میرا دل ڈوبے جا رہا تھا۔ میں نے بارہا اس سے پوچھا تھا، مگر وہ کچھ بھی بتانے کو تیار نہ تھی۔ وہ ابھی نئی نویلی دلہن تھی، مجھے تو پہلی بار ہی دیکھتے اس سے محبت ہو گئی تھی۔ وہ اور کیوں نہ ہوتی، وہ تھی ہی اتنی پیاری اور معصوم۔ اس واقعے کو گزرے ابھی 5 دن ہی ہوئے تھے کہ میری رات کو قریب 1 بجے آنکھ کھلی۔ پانی پینے کے لیے میں اٹھا تو یہ دیکھ کر میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی تھی کہ آج پھر مسکان بیڈ پر نہ تھی۔ رات کے اس پہر وہ کہاں گئی تھی؟ میں نے سوچ لیا تھا کہ آج سب سچ جان کے رہوں گا، چاہے جو بھی ہو جائے۔ میرے قدم بھاری ہو گئے تھے۔ ہمت کر کے میں کمرے سے باہر تو نکلا، مگر اسے پاگلوں کی طرح ڈھونڈنے لگا، مگر مجھے وہ کہیں نظر نہ آئی۔ گیٹ بھی مقفل تھا، اس لیے میں مطمئن ہو گیا تھا کہ وہ گھر کے اندر ہی ہے۔ میں ہمت کر کے اوپر والے پورشن میں گیا۔ اب میں کمرے سے آنے والی آوازوں کو سن سکتا تھا۔ یہ آواز کس کی تھی؟ اتنی بھیانک آواز! یہ مسکان کی آواز تو نہیں ہو سکتی تھی۔ آواز بھی رونے اور آہیں بھرنے کی تھی۔ میں نے سارے کمرے دیکھے، مگر یہ آواز کہاں سے آ رہی تھی؟ پھر اچانک یہ دیکھ کر میرا دل دہل سا گیا۔ وہ کمرہ جو سالوں سے بند تھا، اس کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اندھیرے کمرے میں کوئی کھڑا اپنے بالوں کو نوچ رہا تھا اور رونے کی عجیب سی آوازیں نکال رہا تھا۔ پھر جو میں نے دیکھا تو میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ یہ مسکان تھی۔
اس نے اپنے بال نوچ نوچ کر برا حال کر لیا تھا۔ وہ مسلسل دھاڑ رہی تھی، کبھی رونے لگتی تو کبھی اپنا دامن پھاڑتی۔ ایسا وہ کیوں کر رہی تھی؟ کیا ہوا تھا اس کے ساتھ؟ کیا وہ نفسیاتی مریضہ تھی اور میرے ساتھ دھوکا ہوا تھا؟ میں اسی پریشانی، غصے اور بے بسی کے ملے جلے تاثرات میں اس سے کچھ پوچھ نہ سکا اور الٹے قدموں بیڈ پر آ کر لیٹ گیا۔ آدھے گھنٹے بعد مسکان کمرے میں آئی۔ اس نے اپنا حلیہ درست کیا اور بے سدھ لیٹتے ہی سو گئی تھی، مگر مجھے ساری رات نیند نہیں آئی تھی۔ صبح ہوتے ہی میں اسے اس کے حال پر چھوڑ کر وہاں سے نکل گیا۔ مجھے تو اس کے وجود سے بھی گھن آ رہی تھی۔ کہاں پھنس گیا تھا میں؟ مگر مجھے اپنے ساتھ ہونے والے دھوکے کا سچ جاننا تھا۔ اب میں اس کے گھر پہنچا۔ مجھے اچانک اس کے گھر والے دیکھ کر حیران ہو گئے تھے۔ سب نے مجھے تنہا پریشان دیکھ کر مسکان کے بارے میں پوچھا کہ سب خیریت ہے؟ کہاں ہے مسکان؟ وہ کیوں نہیں آئی؟ یا گاڑی میں ہی اسے چھوڑ آئے ہو؟ میں بہت غصے میں اپنا آپ کھو چکا تھا۔ میں نے چلانا شروع کر دیا، آپ لوگوں نے کیوں میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکا کیا ہے؟ کیا بگاڑا تھا میں نے آپ لوگوں کا؟ مسکان کی اس حالت کے پیچھے کیا حقیقت چھپی تھی؟ سب خاموش کھڑے تھے۔ وہاں سے مجھے کوئی جواب نہ ملا تو میں مایوس اپنے آفس پہنچا۔ دوپہر کا کھانا کھانے بھی میں گھر نہ آیا تھا۔ میرا دل بجھ سا گیا تھا، میں گھر نہیں جانا چاہتا تھا۔ سارا دن میں نے سوچ سوچ کر گزار دیا۔ میرا جسم بے جان سا ہو گیا تھا، ہر چیز بے رونق سی لگ رہی تھی۔ مغرب کے بعد میں گھر جانے کے بجائے سیدھا اس عورت کے گھر پہنچا جس کی بیٹی مسکان کی گہری دوست تھی۔ میں نے کئی بار اسے مسکان سے ملتے اور فون پر لمبی گفتگو کرتے دیکھا تھا۔ میں ان کے گھر پہنچا، دروازے پر دستک دی تو ایک عورت نے دروازہ کھولا۔ جب میں نے بتایا کہ میں مسکان کا شوہر ہوں تو انہوں نے فوراً اندر بلا لیا اور خوب آؤ بھگت کی، مگر مجھے ان سب سے کیا واسطہ تھا؟ میں تو مسکان کی دوست سے ملنے آیا تھا۔ میں نے عرض کی کہ خالہ بھی، مجھے آپ کی بیٹی سے چند سوال پوچھنے ہیں، مجھے اجازت دے دیں، یہ میری اور مسکان کی زندگی کا سوال ہے، پلیز انکار مت کریں۔ وہ مان گئی تھیں۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو بلایا تو میں نے اس سے فوراً ہی سوال کرنے شروع کر دیے۔ میں نے اسے قسم دی کہ پلیز مجھے سب سچ بتا دیں، مسکان کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ وہ ایسی عجیب سی حرکتیں کیوں کر رہی ہے؟ میں اس کا شوہر ہوں، آپ کی ہر بات سمجھ کر اس کا ساتھ دوں گا۔ پہلے تو وہ کچھ بھی بتانے کو تیار نہ تھی، پھر خالہ بی کے کہنے پر اس نے بتایا کہ بچپن میں ہی اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے باپ نے دوسری شادی کر لی۔ اس کی سوتیلی ماں ہر وقت اس پر ظلم ڈھاتی۔ اس کی ایک چھوٹی بہن بھی تھی، اس کی عمر اس وقت 5 سال تھی اور مسکان 7 سال کی تھی جب اس کی سوتیلی ماں نے اس کے باپ کی غیر موجودگی میں ان دونوں بہنوں کو مارا تھا۔ سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے بہت سارا خون بہہ گیا تھا اور اس نے تڑپ تڑپ کر مسکان کی گود میں دم توڑ دیا تھا۔ اس کی ماں ڈر گئی تھی کہ اب مسکان سب کو سچ نہ بتا دے، اس لیے اس نے ایک کمرے میں اسے بند کر دیا۔ وہ اسے ایک وقت کا کھانا دیتی تھی۔ اس قید نے اور بہن کی جدائی نے اسے ذہنی مریض بنا دیا تھا۔ اسے ہر جگہ اپنی بہن کی آوازیں سنائی دیتی، جس کی وجہ سے وہ بری طرح رونے لگتی، پھر نارمل بھی ہو جاتی تھی۔ اس کی ماں کا انتقال ہوا تو اسے قید سے رہائی ملی۔ اس کے چچا نے پھر اسے آپ کے ساتھ رخصت کر دیا۔ اس کے سوتیلے بہن بھائی اس سے بہت محبت کرتے تھے، مگر ماں کے آگے ان کی ایک نہ چلتی تھی۔ انہوں نے مسکان کا بہت علاج کروایا، وہ پہلے سے بہت بہتر ہے، بس اسے مزید محبت اور دیکھ بھال کی ضرورت ہے۔ یہ سب سن کر میری آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ میں نے اس بیچاری کے بارے میں کیا کیا سوچ لیا تھا، اور مجھے خود پر شرمندگی ہو رہی تھی۔ افسوس ہو رہا تھا کہ میں نے اسے کیوں نہ سمجھا، میں کیوں اتنا خود غرض ہو گیا تھا کہ اسے تنہا اذیت میں چھوڑ کر میں اپنے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ میں نے ہمت کر کے گرتے آنسوؤں کو صاف کیا اور گھر کی طرف روانہ ہوا۔ گھر پہنچا تو وہ ابھی بھی آنکھیں بند کیے پڑی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی رونے لگی۔ کہاں چلے گئی تھی آپ مجھے چھوڑ کر؟ مجھے اتنے بڑے گھر میں ڈر لگ رہا تھا، وہ مجھے بلا رہی تھی اپنے پاس۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل خوف کے آنسو جھلک رہے تھے۔ میں نے اس کے پیاس سے بال سلائے
اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا اور تسلی دی کہ میں آ گیا ہوں، اب تو میں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ میں نے اس کا علاج کروایا، وہ پہلے سے بہت بہتر ہے۔ میں اس کا بہت خیال رکھتا ہوں، اکیلا اسے کہیں نہیں جانے دیتا۔ وہ بھی اب عجیب سی حرکتیں نہیں کرتی، مجھ سے بہت محبت کرتی ہے اور ہر بات پیار سے مان جاتی ہے۔ امید ہے آپ کو یہ کہانی بہت اچھی لگی ہوگی۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایسی ہی دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔